السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اے بنو اسرائیل، یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تم پر پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور کہا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے اور تم پر اللہ کا فضل اگر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ پھر سے اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل پر جو نعمتیں کی اور جو ان کی سرکشیاں ہوئی اس کا ذکر اللہ رب العالمین کر رہا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ اے بنو اسرائیل تم یاد کرو۔ یہ مخاطب اللہ رب العالمین ان کو کر رہے ہیں جو مدینہ میں بنو اسرائیل ہیں، کیونکہ جو احکامات اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے وقت موجود بنو اسرائیل پر تھے وہی احکامات ان پر بھی تھے، وہی ساری چیزیں، وہی تعلیمات تھی، لیکن ان سبھوں نے اللہ رب العالمین کی تعلیمات کو بھلا دیا تھا، اللہ تعالیٰ کے عہد کو چھوڑ دیا تھا۔ تو اللہ رب العالمین وہی یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو، یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے تم سے عہد لیا تھا، پختہ عہد لیا تھا۔ پختہ عہد کا ذکر اللہ رب العالمین آگے اسی سورۃ البقرہ میں ذکر کیا ہے کہ تم شرک نہ کرنا، اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرنا، زکوٰۃ دینا، والدین کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آنا اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کرنا، یتیموں کے ساتھ احسان کرنا، مسکینوں کے ساتھ احسان کرنا، بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ ساری چیزیں تھیں جو بنو اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے حکم دی تھی۔ یہ عہد لیا تھا اللہ رب العالمین نے کہ تم پورا کرتے رہنا۔ تو یہاں اللہ رب العالمین وہی ذکر کر رہے، یہ لوگ عہد نہیں پورا کیے، عہد پورا نہیں کر رہے تھے، تو اللہ رب العالمین نے کہا، اللہ رب العالمین نے انہیں ایک جگہ بلا کر کے ان کے اوپر پہاڑ کو ایک طرح سے سائے کے طور پر، سائبان کے طور پر ان کے اوپر لا کھڑا کیا، ڈرانے کے لیے، ان کی اوقات یاد دلانے کے لیے، ان کی حیثیت یاد دلانے کے لیے کہ دیکھو، اگر تم اللہ رب العالمین کے عہد کی پاس نہیں کرو گے، اللہ رب العالمین کے عہد و پیمان کو پورا نہیں کرو گے تو یہ پہاڑ اللہ رب العالمین تم پر دے مارے گا اور تم پہاڑ کے نیچے دب کر مر جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ڈرانے کے لیے، ان کی حیثیت یاد دلانے کے لیے، رب العالمین ہے، تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، اگر تم اس کی فرما برداری نہیں کرو گے تو تم کیا کرو، تم اس کی فرما برداری کرو۔ جب پہاڑ ان کے سروں پر آ گیا، مارے ڈر کے تو مان لیے کہ کہیں ہم ہلاک نہ کر دیے جائیں، اللہ کا عذاب ہم پر یہ تھوپ نہ دیا جائے، اس لیے مارے ڈر کے لوگ اس وقت تو مان لیے، لیکن پھر جیسے ہی اللہ رب العالمین نے اس پہاڑ کو ہٹایا، اس کے بعد کچھ ہی لمحے کے بعد، کچھ ہی ایام کے بعد یہ لوگ پھر سے پھر گئے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے یہاں یاد دلایا ہے کہ دیکھو، کہا جب ہم نے کہا یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم اس کے خلاف تم نہیں کرو گے، نہیں جاؤ گے، لیکن تم نے سرکشی کی اور تم نے اس عہد کو توڑ دیا، تو ہم نے پہاڑ تمہارے سروں پر لا کھڑا کیا اور پہاڑ کھڑا کر کے کہا، خذوا ما آتیناکم بقوہ، کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ معلوم ہوا، دیکھیے اللہ رب العالمین نے جو کتابیں نازل کی ہیں اس کو ہم ایسے نہیں کہ کمزوری کے ساتھ پکڑے رہیں، کہا مضبوطی کے ساتھ تھام لو، قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ تھام لو۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وعلیکم بسنتی
وسنة الخلفاء الراشدين المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا اور اس کو مضبوطی کے ساتھ، دانت کی مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا۔ اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے کہ بہت سارے فتنے آئیں گے، بہت سارے اختلافات آئیں گے، تو تم کیا کرنا؟ میری سنت کو، میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا اور اس کو دانت کی مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا۔ تو معلوم ہوا اللہ اور اس کے رسول کی جو تعلیمات ہیں وہ یوں ہی ایسے ہی مطلب سرسری طور پر گزر جانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ علم جو ہے بہت پختہ اور مضبوط ہونا چاہیے۔ اسی کی بنیاد پر اللہ رب العالمین ہمیں نجات دینے والا ہے۔ اگر یہ کمزور رہا، یہ علم کمزور رہا، ہمارے دل و دماغ میں قرآن کی تعلیمات راسخ نہ رہیں، کمزور رہیں، تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسے ہی یحییٰ علیہ السلام کو کہا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، کہ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا۔ اور آج دیکھیے معاملہ ایسا ہے کہ کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کو چھوڑ کر کے لوگ دوسری کتابوں میں پڑے ہوئے ہیں، دوسری چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، دوسری دنیاوی کتابیں، دنیا داروں کی کتابوں میں پڑے ہوئے ہیں اور سوچتے ہیں اس سے ہمیں ترقی مل جائے گی، اس سے ہمیں ترقی مل جائے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے وعدے کے خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو کہا ہے کہ تمہیں خیر نصیب ہوگا، تمہیں بھلائی نصیب ہوگی، تو تمہیں جو کتاب دی گئی ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو تو تمہیں خیر نصیب ہوگی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک خبر آتی ہے کہ کچھ لوگ یہاں ہیں جو اللہ کی کتاب کے علاوہ کو پسند کرتے ہیں۔ کچھ لوگ یہاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے علاوہ کتاب کو پسند کرتے ہیں اور انہیں بہت پسند ہے اور اسی کو پڑھتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پڑے کہ دیکھیں کون سی کتاب ہے، تو کتاب ان کے پاس لائی گئی۔ اس کتاب کو پانی میں ڈبو کر کے جو کچھ لکھا ہوا تھا سب مٹا ڈالا، اور کیا کہا، دیکھو اے لوگو، تم سے پہلے جو امت تھی، اہل کتاب، جنہیں کتاب دیا گیا تھا، وہ ہلاک ہوئی کیوں؟ ان کی ہلاکت کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کے اپنے علماء، پادریوں کی کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا تھا، اور ان لوگوں نے جو اپنے حساب سے اپنی طرف سے جو چیزیں داخل کر دی تھی اسی کو ان لوگوں نے اپنانا شروع کر دیا، اور یوں وہ ہلاک ہو گئے۔ تو معلوم ہوا نجات پانی ہے، ہلاکت سے اگر بچنا ہے اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہوگا۔ مضبوطی کے ساتھ تھامنے کا معنی یہ ہوا اب اللہ رب العالمین کے علاوہ جو کتابیں ہیں ہمیں اتنی توجہ کے ساتھ اسے نہیں پڑھنی ہے، اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے۔ تو یہاں وہی حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے اور کہا ہے وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ قرآن کے اندر یا ان کی کتاب، انہیں جو کتاب دی گئی تھی تورات کتاب انہیں دی گئی تھی، تو کہا گیا جو اس کے اندر ہے اس کو یاد کرتے رہنا، عمل کرتے رہنا، اپنی زندگی میں اسے لاگو کرتے رہنا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، اگر تم متقی بننا چاہتے ہو، اگر تم جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو تمہیں یہ نسخہ اپنانا پڑے گا، یہ نسخہ تمہیں اپنانا پڑے گا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کے ہاں متقی بننا چاہتے ہو، جہنم سے اور اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، تو تمہیں اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا ہوگا۔ آگے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ پھر تم نے اس کے بعد بے رخی اختیار کی، پھر گئے۔ ڈر تھا کہ پہاڑ ان کے اوپر گرا نہ دیا جائے تو مان لیا تھا، لیکن جیسے ہی پہاڑ ہٹا دیا گیا اس کے بعد یہ بھی پھر گئے۔ بڑی سرکش قوم تھی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ رب العالمین کا فضل نہ ہوتا ہے بنو اسرائیل، اللہ کا فضل، دنیا قائم ہے اتنی سرکشیوں کے باوجود تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت کا یہ مظاہرہ ہے، ورنہ اتنی سرکشیاں دنیا کے اندر ہیں، ہم سب سے سرکشیاں ہوتی ہیں، نافرمانیاں ہوتی ہیں، گناہ کے کام ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی رحمت اور فضل نہ ہو تو یہ دنیا نہ بچے، قائم نہ رہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یاد دلایا ہے کہ اللہ کی نعمت ہے، فضل ہے، احسان ہے تو تم بچے ہو، اور اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل کو بھی بچا کے رکھا، انہیں پورے طور پر ہلاک و برباد نہیں کیا۔ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر ایسا نہ ہوتا تو تم دنیا و آخرت دونوں جگہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یہاں آپ دیکھیں دوسری جگہوں پر بھی اللہ رب العالمین نے اسے یاد دلایا ہے
اسی عہد و پیمان کو اور اس واقعے کو وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یاد کرو جب ہم نے پہاڑ کو تمہارے اوپر لا کھڑا کیا، یہ سائبان کی طرح ہو گیا اور تم سمجھنے لگے کہ یہ تمہارے اوپر آ گرے گا، تمہارے اوپر آ گرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر حکم دیا۔ اور ایک جگہ اور فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ۔ بہت جگہوں پر اللہ رب العالمین نے کئی جگہوں پر یہ واقعہ یاد دلائی ہے اور کہا کہ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا، یہ پہاڑ لا کر کے کہا کہ تم مانو، سنو، اللہ کے فرمان کو سنو، مانو۔ قَالُوا سَمِعْنَا، ہم نے سن لیا، وَعَصَيْنَا، سن تو لیا ہے لیکن اس کے بعد یہ پھر سرکشی پر آ گئی، انکار کر دیا، نافرمانی کی راہ اختیار کر لی۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے کہا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، تو یہ سرکشی کی وجہ اللہ رب العالمین نے ایک ذکر کی ہے کہ ان کے دل میں بچڑے کی محبت گھر کر گئی تھی، بچڑے کی محبت ان کے دل میں گھر کر گئی تھی، اسی لیے بار بار وہ نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے رہے اور اللہ رب العالمین کے حکم کی خلاف ورزی کرتے رہے۔ تو یہاں ایک بات یہ ہے، دیکھیے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی قوم، کوئی بھی سماج، کوئی بھی طبقہ اگر اللہ رب العالمین کے فرمان کا انکار کرتا ہے، نافرمانی کی راہ اختیار کرتا ہے، تو بسا اوقات دھمکیوں کے ذریعے بھی اللہ رب العالمین انہیں راہ ہدایت پر لانا چاہتا ہے۔ اور ایسے ہی بسا اوقات عذاب کے ذریعہ چھوٹے چھوٹے عذاب اللہ رب العالمین دیتا ہے بڑے عذاب سے پہلے، تاکہ وہ رجوع کر جائیں، اللہ رب العالمین کی طرف واپس آ جائیں ڈر کر کے، اور اپنی حیثیت، اپنی اوقات سمجھ لیں اللہ رب العالمین کے مقابلے میں کہ ہمیں اللہ رب العالمین موقع دیا ہے تو ہیں، اگر اچانک اللہ رب العالمین پکڑ لے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے کیا کرے انسان، اللہ رب العالمین کی طرف واپس آ جائے۔ تو اسی لیے بسا اوقات دیکھیے سختیاں بھی برتنی پڑتی ہیں، سختیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان سرکش جو ہے یہ ہمیشہ نرمیوں سے نہیں مانتا ہے، اس لیے سختیوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے شریعت میں کیا ہے، دیکھیے حدود ہیں، زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے اور بھی دیگر جرائم ہیں، اس پر حدود ہے تاکہ سماج برائیوں سے بچتا رہے، ڈر کی وجہ سے بھی، ایک تو اللہ کی محبت کی وجہ سے، اللہ سے امید، اجر کی امید کی وجہ سے، اور دیکھ ہے ڈر کی وجہ سے بھی سماج برائیوں سے بچتا رہے۔ یہ تینوں نظام برقرار رہنا چاہیے، محبت کا نظام اور ایسے ہی امید کا نظام اور ایسے ہی ڈر کا نظام۔ تینوں نظام اگر کسی بھی جگہ، کسی بھی گھر میں، کسی بھی ملک میں، کسی بھی علاقے میں اگر یہ تینوں نظام ایک ساتھ نہیں ہیں تو وہاں آپ دیکھ لیے بیلنس برابر نہیں رہے گا، بیلنس برابر نہیں رہے گا۔ تینوں چیزیں ہونی چاہیے تب یہ نظام برقرار رہ سکتا ہے، کیونکہ ہر طرح کے لوگ دنیا میں موجود ہیں، ہر فکر کے لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ تو یہ ڈر بھی رہنا چاہیے، محبت بھی رہنی چاہیے، لالچ اور امید بھی رہنی چاہیے، تبھی جا کر کے ایک انسان، اور انسان کی جو فطرت ہے، انسان کی جو فطرت ہے یہ فطرت بیلنس میں اور اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری پر رہے گی، ورنہ یہ سرکشی پر اتر سکتی ہے۔ ایسے ہی بچوں کے متعلق دیکھیے کہا گیا ہے کہ اگر یہ بچے 10 سال کے ہو جائیں، نماز نہ پڑھیں تو مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایسے ہی ایک نفسیاتی ایک طرح سے دباؤ اور تربیت کا ایک انداز بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنے گھروں میں کوڑے لٹکا کے رکھو تاکہ اگر کوئی غلطی کرنا سوچے بھی تو دیکھ لے۔ مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت میں مارا جائے، لیکن کوڑے لٹکا کے رکھو، یہ نفس کو قابو میں رکھے گا، یہ تربیت کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ بسا اوقات جب انسان سرکشی پر اترتا ہے، کسی کی نہیں سنتا ہے، تو ایسا ایک حربہ اختیار کیا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے، اسے قابو میں رکھنے کے لیے اس طرح کے حربے اختیار کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین یہود کے طور طریقے سے ہمیں بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔